رمضان کی اہمیت کے موضوع پر بچی کو آواز دیتا ہوں، آریہ اینڈ گروپ کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ رمضان کی اہمیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، خواتین و حضرات، آج ہم رمضان سے متعلق آپ کے سامنے ایک سپیچ پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، سو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کی قدر و اہمیت بتلائی۔ عید کی تیاری تو ہر کوئی کرتا ہے، کپڑوں کی، زیوروں کی، شیوئیوں کی۔ بے شک رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مگر عید سے پہلے رمضان کی تیاری کرنا لازم و ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گناہوں سے پاک، معصوم اور اللہ کے حبیب ہونے کے باوجود 2 ماہ پہلے رجب سے تیاری کی اور اللہ تعالیٰ سے رمضان المبارک کو مانگا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھی رمضان آنے سے پہلے تیاری کروائی اور فضائل بتا کر اعمال پر آمادہ کیا۔ تو ہمیں کس قدر تیاری کرنی چاہیے؟ دنیا کے اعتبار سے شادی کی تیاری مہینوں پہلے کی جاتی ہے، بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ اگر ہم نے آج سے رمضان کی تیاری شروع نہ کی، جو لمحات ضائع ہو جائیں گے ان کی بھرپائی سال بھر بھی نہیں ہو پائے گی۔ تو جو لمحات ضائع ہو چکے ہیں ان پر توبہ استغفار کرتے ہوئے اور وقت حاضرہ کی قدر کرتے ہوئے اللہ کو راضی کریں۔ ہر مسلمان کے لیے ماہ رمضان ہر سال ایمان اور اعمال کی ترقی یعنی پروگریس کے لیے آتا ہے۔ ہر سال بندہ ماہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے سے بلند ہو جائے، اعمال میں پہلے کی بنسبت اضافہ ہو جائے، باطنی صفات اور خوبیوں میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ ہمارا 10 سال یا 5 سال پہلے والا رمضان جیسا تھا، اس سال بھی ویسے ہی ہے۔ اعمال 5 سال پہلے جو تھے ان اعمال میں باطنی ظاہری کوئی اضافہ نہیں۔ کتنی شرمندگی اور افسوس کی بات ہے، جیسے کہ 5 سال یا 10 سال کا کوئی بچہ ایک ہی کلاس میں رہے، آگے نہ بڑھے، تو سب لوگ اسکول کے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس اسے کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ ہم بھی 5 سال سے اسی سطح پر ہیں، تو سوچو فرشتے ہمیں کس نگاہ سے دیکھتے ہوں گے؟ پچھلے رمضانوں میں ہمارا ایمان کیوں نہ بنا؟ کیونکہ اعمال اللہ کے احساسات سے خالی تھے۔ چاہت تو ہماری یہی تھی کہ 5، 6، 8 یا 10 قرآن ختم کر لیں، کثرت سے صلاۃ التسبیح پڑھیں، میری تراویح کی پابندی ہو جائے۔ ہم تو گنتے رہ گئے یا تاجر بن گئے کہ اے اللہ اتنے اعمال کر رہے ہیں، اتنا اجر دے دینا۔ ہماری بندگی احساس الہی سے خالی رہی، عبادت میں بندگی نہ آئی۔ جس کی عبادت کرتے تھے یا جس کے لیے بندگی کرتے تھے اس کا احساس نہیں، اس کی یاد نہیں، تو یہی وجہ بنی کہ قلب میں ایمان ترقی نہ کر سکا۔ رمضان آیا تھا کہ ہمیں اپنا رب ملے، کہاں ملا ہمیں رب؟ کہاں پایا ہم نے اسے؟ اور اگر پایا تو کیا محنت کی کہ بچھڑ نہ جائے۔ رمضان میں اللہ بندوں کے نافذ کو دیکھتا ہے، دنیا کے لیے ساری مشقتیں اٹھانے کو تیار، اور جب دین کی بات آتی ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ دین اور دنیا کو لیول کر کے چلو۔ کوئی اللہ کے دین میں بھی تو ترقی چاہے۔
رمضان کا انتظار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خوشیاں منانا ہے تو کیا عید کی خوشیاں منا رہے ہیں؟ رمضان کو چھوڑ کر کتنے سارے اس دنیا میں پچھلے سال تھے لیکن اس سال نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، یا اللہ رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا کرنا بھی سنت ہے۔ ہم بھی انتظار کریں رمضان کب آئے گا۔ رمضان آنے میں بس 1 ماہ باقی ہے۔ رمضان سے محبت کرنا بھی سنت ہے۔ جس کا تعلق اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اس سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ یہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ برکت عطا فرما ہمارے لیے رجب و شعبان میں اور پہنچا دے ہمیں رمضان تک۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ سب سے پہلے نیت بنانے اور درست کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر نیت بنانے کی کوشش کریں۔ مثلاً اس ماہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، لایانی اور فضول باتوں سے بچیں گے، اللہ کی نافرمانیاں نہیں کریں گے اور اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ نماز، تلاوت، ذکر، دعا اور خدمت میں لگائیں گے۔ اپنی ہر برائی اور عیب کو ٹٹول کر تلاش کریں گے اور انہیں چھوڑ دینے کی نیتیں کریں گے، اور خیر اور خوبی کی باتیں جو ہم میں موجود نہ ہو اسے بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی نیتیں کریں گے، اس لیے کہ نیت کرنے کے بعد عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان جیسا گزرے گا پورا سال ویسا ہی گزرے گا۔ رمضان عبادت و اعمال کے ساتھ گزارا تو پورا سال ویسا ہی گزرے گا۔ رمضان بغیر اعمال و عبادت کے صرف خواہشات و لذات میں گزر گیا تو اس کی نحوست پورے سال باقی رہے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا کی، اے اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی، اور اس بددعا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں دنوں کو گنا کرتے اور دنوں کو گننے کا حکم دیا۔ اس لیے پھر یہ شعبان کی مخصوص سنتوں میں سے ہے۔ جیسے ایک ماں کا بچہ کئی مہینوں بعد گھر آ رہا ہو، اس کی ماں ہر دن گنتے ہوئے گزارتی ہے کہ اتنے انتظار کے بعد وہ آ رہا ہے۔ ماں نے گھر کی کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا بچہ نیچے آ گیا ہے۔ وہ کہتی ہے میرا بچہ آ گیا، حالانکہ ابھی وہ دروازے پر نہیں آیا، ابھی گھر کے اندر داخل نہیں ہوا، پھر بھی وہ کہتی ہے میرا لال آ گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار کس شدت کا ہوگا، اور رمضان سے محبت ایسی کہ رمضان سے قریب شعبان میں ہی فرما رہے ہیں رمضان آ گیا۔ ہمیں بھی ایسے ہی رمضان سے محبت کرنی ہے، جس چیز کی نسبت اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اس چیز سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔